بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہماری زندگی کی بڑی اہم ضرورت ہے، اور وہ ضرورت ہے بیت الخلاء میں جانا، واش روم کو استعمال کرنا۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ ہم یہ کام یعنی اپنی حاجت کو پورا کرنا، قضائے حاجت جو ہے، اس کو ہم لوگوں کے سامنے اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے سطر کا مسئلہ ہے اور ہم تھوڑا سا الگ ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، تو اس سے ہم انسانوں کی نگاہوں سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن جنوں کی نگاہوں سے کیسے بچے؟ یہ آج آپ کے سامنے میں بات بیان کروں گا کہ جنوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے ہم کو کون سی دعا سکھائی ہے۔ کہ چونکہ بیت الخلاء ایک ناپاک جگہ اور دوسری سنسان جگہ ہے، اور یہاں پر جنوں کا بسیرا ہوتا ہے، چونکہ ناپاک جگہ ہے اور ناپاک جگہ پر ایسی مخلوق آتی ہے، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں ہی ایسی سکھائی ہیں کہ انسانوں کی نگاہوں سے ہم اپنے سطر کو بچاتے ہیں، تو ہم جنوں کی نگاہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو آپ نے ہم کو سکھائی ہیں، ان دعاؤں سے ہم کو یہی درس ملتا ہے۔ لہذا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 142 نمبر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپاک جنوں سے اور ناپاک جنیوں سے۔ اور اس کا ترجمہ ہر ایک بندے نے اپنے انداز میں کیا ہے، کسی نے ناپاک اور ناپاکیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کسی نے جنوں اور چڑیلوں کا ترجمہ کر دیا۔ بہرحال یہ ترجمے میں تو فرق ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ تو اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے بھی یہی ثابت ہے کہ آپ جنوں کے شر سے، ان کی ناپاکیوں سے، ان کی سازشوں سے، ان کی حرکتوں سے اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ صحیح الجامع صغیر کی ایک روایت ہے 3611 نمبر، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ، بس اتنے الفاظ ہیں، بسم اللہ پڑھ لے، تو اللہ جنوں اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ گویا کہ جن بھی اگر انسان بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ یہ کہہ دے، تو اللہ جنوں کی نگاہوں سے بھی اس کو محفوظ کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس کو کیسے ادا کریں گے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ انداز ہے اس دعا کو پڑھنے کا۔ دونوں روایتوں کو اگر ایک کر لیں تو اس طرح ہم اس کو ادا کریں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت الخلاء میں جانے کی دعا جو منقول ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے اندر داخل کریں اور باہر آتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے ہم کو ملتا ہے، آپ کی احادیث سے۔ اسی طرح جب بیت الخلاء کے اندر چلے جائیں، بیت الخلاء کے اندر جانے کے بعد بہت ساری چیزوں کی احتیاط ہے، لیکن سب سے زیادہ جس بات کی احتیاط ہے وہ ابن ماجہ کی 348 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول۔ یہ بڑی ہی اہم حدیث ہے، آنکھیں کھول دینے والی حدیث، شاید جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قبر کا عذاب اکثر و بیشتر، زیادہ تر وہ پیشاب کے چھینٹوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوگا۔ لہذا یہ سب سے اہم کام ہے بیت الخلاء میں جا کر اپنے آپ کو یورن یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب سے ضروری کام ہے۔ اس طرح اب ہم نے اگر باہر نکلنا ہے تو ظاہر ہے اپنے آپ کی صفائی کرنے کے جب باہر نکلیں
تو پھر اس کے بعد ابن ماجہ کی 300 نمبر حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، غفرانک، یہ مختصر سی دعا ہے، غفرانک، اللہ میں تیری بخشش طلب کرتا ہوں، تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت الخلاء میں جانے کی، جنوں کی نگاہوں سے بچنے کی یہ دعائیں، اور باہر نکلتے ہوئے یہ ایک بالکل مختصر سی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دعاؤں کے ذریعے اللہ ہم کو جنوں کی نگاہوں سے، ان کی شرارتوں سے، ان کی ناپاکیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔